بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ناول ناکردہ گناہوں کی سزا، قسط نمبر 10۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو خالی کمرہ دیکھ کر اس کی آنکھیں ایک بار پھر بھر آئیں۔ ارحان ساری رات گھر نہیں لوٹا تھا، جانے وہ کہاں کہاں کی خاک چھان رہا تھا۔ اس کی آنکھیں برسنے کو بےتاب ہو رہی تھیں۔ اسے اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں سوچ کر وحشت ہونے لگی۔ کیسے یقین دلائے گی وہ ارحان کو؟ ابھی وہ سوچوں میں غلطاں تھی کہ دروازہ ایک ہلکی سی آہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ اس نے نظر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ارحان اس کی طرف ایک نظر بھی ڈالے بغیر سیدھا الماری کی طرف بڑھ گیا۔ سرخ سوجی ہوئی آنکھیں اور بکھرا بکھرا سا حلیہ اس کی رات بھر جاگنے کی چگلی کھا رہی تھیں۔ اس نے اپنا ایک ڈریس نکالا اور فریش ہونے چلا گیا۔ فجر خالی خالی آنکھوں سے ارحان کو تکتی رہی، مگر اس نے اس کی طرف دیکھا اور نہ ہی کوئی بات کی۔ یہی بات اسے کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ارحان باتھ روم سے نکلا تو فجر خاموشی سے اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی اٹھی اور اپنے کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گئی۔ جب وہ نہا کے نکلی تو ارحان آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ فجر کے گیلے بال اس کی پشت پہ بکھرے تھے، جس میں سے اٹھنے والی مسحور کن خوشبو نے ارحان کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ارحان نے پلٹ کر فجر کی طرف دیکھا۔ ہلکے گلابی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس گیلے بال شانوں پر بکھرائے وہ کسی اور ہی دنیا کی باسی لگ رہی تھی۔ اس پہ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں دیکھنے والے کو جیسے اپنے سحر میں جکڑ لیتی۔ ارحان اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا اس کے کپڑوں کا رنگ زیادہ گلابی ہے یا چہرے کا۔ اس کی آنکھوں کا وہی رنگ ہے، جھیلوں جیسا، خاص جرگوں میں قبائل کی دلیلوں جیسا۔ ارحان کو مسلسل اپنی طرف تکتا پا کر فجر نے چونک کر ارحان کی طرف دیکھا۔ پل بھر کو سیاہ آنکھیں بھوری آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ ارحان نے فوراً نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ فجر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھی۔ فجر کا عکس آئینے میں ابھرا تو ارحان کا بالوں کو سیٹ کرتا ہاتھ چند پل کے لیے رک گیا۔ ارحان، فجر نے ڈرتے ڈرتے ارحان کو مخاطب کیا۔ ارحان ساکت سا آئینے میں اس کے عکس کو دیکھ رہا تھا۔ ارحان کہاں تھے تم کل رات سے؟ فجر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارحان کی نظروں کے سامنے وہ تصویریں ایک بار پھر کسی بھیانک حقیقت کی طرح کھڑی تھیں۔ اشتعال سے ارحان کی مٹھیاں بھیج گئیں، کن پٹی کی رگیں تن گئی تھیں۔ کچھ دیر پہلے کے تمام احساسات ایک ایک کر کے جا سوئے۔ ارحان غصے سے اس کی طرف پلٹا۔ تم کون ہوتی ہو مجھ سے یہ سوال پوچھنے والی؟ ارحان نے غصے سے اس کا ایک بازو اپنی آہینی گرفت میں لے کر جھنجھوڑا۔ سیاہ آنکھوں میں پل میں ہی وحشت ابھری تھی۔ وہ خود کو چھڑانے کی صحیح کرنے لگی، مگر مقابل کی گرفت سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی تھی۔ ارحان، درد ہو رہا ہے مجھے، فجر نے تکلیف سے کراہتے ہوئے کہا، اور آنسو اس کا چہرہ بھگونے لگے۔ اس کے آنسو جیسے ارحان کو سکون بخش رہے تھے۔ آئندہ مجھ سے مخاطب ہونے سے پہلے 1000 بار سوچنا، ارحان نے اس کو ایک جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے کہا۔ فجر لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ارحان، تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ فجر نے اپنے آنسو پہنچتے ہوئے پوچھا۔ وہ جانتی تھی سامنے کھڑا شخص اس کے آنسو کبھی نہیں پہنچے گا، ہاں مگر اسے آنسو دینے کی وجہ ضرور بنے گا۔ ارحان کا ہاتھ اٹھا اور فجر کے گال پہ اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ وہ اپنے گال پہ ہاتھ رکھ کے سن سی کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ تم نہیں، آئندہ آپ بولنا، ارحان نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ فجر نے بھیگی بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں بے یقینی کا سمندر موجزن تھا۔ ارحان، تمہیں مجھ پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے؟ فجر نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے چہرے سے لگائے۔ آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا۔ بہت تھا مجھے تم پر یقین، خود سے بھی زیادہ، لیکن تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ ارحان نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے اور ایک جھٹکے سے اسے خود سے قریب کیا۔ یہ مت سمجھنا اگر میں نے تم سے شادی کر لی ہے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں پل پل موت دوں گا، کیونکہ جو چیز میری ہے وہ صرف میری ہے۔ میں لے کے پھینک تو دوں گا مگر کسی دوسرے کو نہیں دوں گا۔ ارحان نے اس کا گال اپنے ہاتھ کی پشت سے سہلایا۔ فجر جی جان سے لرز گئی۔ تو ایک بار ہی کیوں نہیں مار دیتے؟ فجر نے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اتنی آسانی سے نہیں میری جان، جب تک تم مجھ سے موت کی بھیک نہیں مانگو گی تب تک تمہیں موت نہیں دوں گا۔ ارحان نے اس کی پلکوں پہ اٹکا موتی اپنے پوروں میں چنتے ہوئے پھنکارتے ہوئے کہا۔ مجھ سے نہیں سہی جا رہی تمہاری نفرت، فجر نے کرب سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ عادت ڈال لو، اب تمہیں قدم قدم پہ صرف میری نفرت ملے گی۔ اور ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ کیسے یقین دلاؤں ارحان میں تمہیں؟ فجر پھر سے رونے لگی۔ کچھ دیر بعد فجر کے روم کے دروازے پہ دستک ہوئی اور میرا بندر آئی۔ فجر نے فوراً پلٹ کر اپنے آنسو صاف کیے۔ میرب نے ٹھٹک کر فجر کو دیکھا، جس کی آنکھیں رونے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ میرب کے دل کو کچھ ہوا۔ تم رو رہی ہو؟ میرب کے دل کے کسی کونے میں احساس ندامت نے اپنا پہلا قدم جمایا تھا۔ نہیں تو،
فجر نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے زبردستی مسکرا کر اسے دیکھا۔ ارحان بھائی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ میرب نے اس کے گال پہ پڑے انگلیوں کے نشان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں میرب، کچھ نہیں کہا۔ فجر پلٹ کر اپنے بال سلجھانے لگی۔ میرب خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس کے اندر جیسے سناٹا سا اتر جا رہا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر فجر کے گلے لگ گئی۔ باہر آ جاؤ، سب بلا رہے ہیں۔ میرب بول کر رکی نہیں، فوراً وہاں سے چلی گئی۔ فجر باہر آئی تو سب ناشتے پہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ آؤ بیٹا بیٹھو، چچا جان نے اسے پیار سے بیٹھنے کو کہا۔ فجر سر جھکائے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھے اس دشمن جان کی طرف دیکھا جو سر جھکائے خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ فجر نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ ارحان، تم کچھ کھا کیوں نہیں رہے؟ شمائلہ بیگم نے اس کے سامنے رکھے ٹھنڈے ہوتے چائے کے کپ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں لے رہا ہوں، ارحان نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ کیا حال بنا لیا ہے تم نے 2 دنوں میں؟ چچی جان نے فجر کو گھورتے ہوئے کہا۔ فجر کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ ارحان لا تعلقی سے بیٹھا رہا۔ شمائلہ بیگم عباس صاحب کی موجودگی میں زیادہ کچھ نہ کہہ سکیں۔ ناشتے کے بعد فجر کو مومنہ کے ساتھ پارلر جانا تھا۔ میرب اس کے روم میں ولیمے کا ڈریس رکھ کر جا چکی تھی۔ فجر مومنہ کے ساتھ پارلر چلی گئی۔ شام میں تیار ہو کر دونوں پارلر سے سیدھا ہال میں پہنچی تھیں۔ سرمئی رنگ کی میکسی میں ملبوس فجر دل کو دھڑکا دینے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ اس پہ نازک سی جیولری غضب ڈھا رہی تھی۔ وہ اسٹیج پہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی جب ارحان اس کے برابر آ کے بیٹھا۔ بلیک سوٹ میں ارحان کی وجیح شخصیت لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ ارحان نے ایک نظر فجر کے جھکے سر پر ڈالی جو پل پل اس کے دل کو دھڑکا رہی تھی۔ ارحان نے بمشکل اس سے نظریں ہٹائیں۔ ولیمے سے فارغ ہو کر وہ لوگ گھر پہنچے تو ارحان جانے کہاں چلا گیا تھا۔ فجر اپنے روم میں اکیلی بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد ارحان آیا تو اس نے فجر کو مخاطب کیا۔ اپنا سامان پیک کر لو، کچھ دیر بعد کی فلائٹ ہے۔ ارحان نے اس کی طرف دیکھے بغیر خشک لہجے میں کہا۔ اسلام آباد واپس جا رہے ہو؟ فجر نے اس کی طرف دیکھ کے پوچھا۔ صرف میں نہیں، تم بھی جا رہی ہو، ارحان نے جتاتے لہجے میں کہا۔ ارحان، اتنی جلدی؟ میرا مطلب، فجر نے کچھ بولنا چاہا۔ میں مزید یہاں نہیں رہ سکتا اور نہ ہی تمہیں یہاں چھوڑ کے جاؤں گا، ارحان نے اپنے کپڑے سوٹ کیس میں ڈالتے ہوئے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ فجر خاموشی سے اٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی ابھی ارحان سے بحث کرنا فضول ہے۔ وہ ابھی وہی کرے گا جو اس کا دل کرے گا۔ وہ دونوں تیار ہو کر روم سے نکلے۔ ارحان سب سے مل کر سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھنے لگا۔ فجر نے نم آنکھوں سے اپنے ماں باپ اور بھائی کی طرف دیکھا۔ تینوں ہی اس سے انجان کھڑے تھے۔ وہ ایک بار ان کے گلے لگنا چاہتی تھی مگر امر نے اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا تھا اور واجد صاحب تو جیسے نڈھال سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ ماہر اپنے روم کی کھڑکی سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں ہی اپنی محبت کھو بیٹھا تھا۔ کوئی اس کا درد نہیں جان سکتا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو بہہ جانے دیا۔ اس کی محبت اس سے دور جا رہی تھی، شاید ہمیشہ کے لیے۔ فجر نے خود پہ نظریں محسوس کر کے اوپر کی جانب نگاہیں اٹھائیں تو ماہر حسرت سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ فجر نے نفرت سے نگاہیں پھیر لیں۔ ماہر کا دل جیسے کٹ کے رہ گیا۔ اپنی محبت کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر اسے فجر کی تکلیف کا شدت سے احساس ہوا۔ فجر بھی تو ارحان کی نفرت سہ رہی تھی۔ فجر آنسو پہنچتی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی مگر ایک کسک سی اس کے دل میں تھی، کاش وہ ایک بار اپنوں کے گلے لگ جاتی۔ ارحان اور فجر دونوں خاموشی سے اپنی اپنی سوچوں میں گم بیٹھے تھے۔ گاڑی ایئرپورٹ کے باہر رکی، دونوں اپنی سوچوں سے باہر نکلے۔ فلائٹ میں سوار ہونے سے پہلے فجر نے ایک بار پلٹ کے پیچھے دیکھا، پتہ نہیں وہ واپس آ پائے گی بھی یا نہیں۔ ناظرین کرام، اس ناول کی اگلی قسط کے لیے ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔